السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 32 سورہ الانعام تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دیکھتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، یعنی یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، تو کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بات یوں نہیں بلکہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مر جانے کے بعد ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا پھر تم جو اس کا انکار کرتے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس، اس معاملے میں ہم سے کیسی کمی ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ آج کی آیت نمبر 33۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآیات اللہ یجحدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، البتہ دین کے متعلق جو کچھ کہتے تھے کافر اسے جھٹلاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ خود ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جھٹلانے کی ایک بڑی وجہ قریش کی قبائلی عصبیت تھی۔ ابو جہل جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ایک بار کہنے لگا کہ ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف قبائل کی حیثیت سے رہے۔ انہوں نے مہمان نوازیاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے بھی کی، یہاں تک کہ ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملا دیا۔ اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، واللہ ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے، نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شخصی حیثیت سے قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور عداوت محض دین کی دعوت کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ یہ ظالم تو ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، ہم ان سے خود نپٹ لیں گے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی تاآن کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں۔
تو حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی سنت یا قوانین کیا ہیں؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کلمات سے یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین یا سنت جاریہ ہے جو حق اور باطل کے مارکے میں پیش آتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی نبی یا رسول جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو ہر طرف سے اس کی مخالفت پر لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی میں سے کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اور اخلاق کے فاضلہ رکھنے والے، اچھے اخلاق رکھنے والے لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ ایمان لانے والی جماعت اور خود نبی کی ذات مخالفین کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے، ظلم و ستم سہتے اور صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ ستم زدہ لوگ مقابلتاً کمزور ہونے کے باوجود باطل سے ٹکر لے لیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہرگز نہیں کہ ایمان لانے والوں کو آزمائے بغیر، انہیں مشکلات اور مصائب سے گزارے بغیر از خود ہی بعض معجزانہ قسم کے حالات پیدا کر کے حق کو باطل پر غالب کر دے۔ یہ ایسے قوانین ہیں جن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسولوں کے حالات سے یہ باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آیت نمبر 35، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کے ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی انہیں ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، مگر یہ اس کی مشیت نہیں، لہٰذا آپ نادان مت بنیں۔ کفار کا جو معجزہ مانگنے کا مطالبہ تھا، یعنی حصے معجزہ ہمیں ملے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ایمان لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ لے آئیں تاکہ یہ مان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور کفار کی سختیاں سہتے ایک طویل مدت گزر گئی تھی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کر رہی تھی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بھی آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی حصی معجزہ دکھلا دے تو امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ کوئی بھی جو حصی معجزہ ہے، حصی سے مراد یعنی جس کو دیکھا جا سکے، چھوا جا سکے، تو کوئی بھی معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور بنا دینا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی چاہتے ہیں تو خود ہی اپنا زور لگا لیں، زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کا مطلوبہ معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیے، مگر یہ بات میری مشیت کے خلاف ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو معجزے کے بغیر بھی ان کے ایمان لانے اور سب لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کی خاطر انسان کو عقل اور قوت ارادہ اختیار دے کر آزمائش کی خاطر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف سوچنا یا تدبیر اختیار کرنا نادانی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت تو بہرحال پوری ہو کے رہے گی اور ایسا سوچنے والے کو شکست اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ پچھلی قوموں کو یعنی حصی معجزات پر معجزات دکھائے گئے لیکن انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانے، اس لیے اس دور کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ ایک نبی امی جو ہے ایسا کلام اللہ پڑھ کے سناتا ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور پھر خود کلام اللہ قرآن پاک بھی ایک معجزہ ہے کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے وہی بات قرآن کے الفاظ کے ذریعے انسان کو سنائی دیتی ہے۔ تو بہرحال معجزوں کے ذریعے زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی طرف نہیں لانا چاہتے۔ آیت نمبر 36، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنے رہے مردے، تو اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے۔
تو جن لوگوں کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ تمہاری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، پھر وہ ہدایت قبول بھی کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مر چکے ہیں وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ جیتے جی اپنے اختیار تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، البتہ جب مر جائیں گے اور اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تب انہیں اضطراری طور پر اللہ کے حضور پیش ہونا ہی پڑے گا۔ آیت نمبر 37، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ دنیا میں عذاب سے متعلق اللہ کا قانون جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی ایسے حصی معجزے کا مطالبہ کرنا جس سے انسان کو کامل یقین حاصل ہو جائے نادانی کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے دستور کے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک آزمائش کا دستور بنا رکھا ہے کہ اس کے خلاف ہے یہ بات کہ ایسے جبری اور اضطراری ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہے کہ معجزہ دکھا کر زبردستی جو ہے وہ ایمان قبول کروایا جائے۔ جیسے موت کے وقت جب انسان غیب کے پردے اٹھنے کے بعد سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیتا، اس وقت تو سب ہی مان جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا مطلوب ہے کہ دنیا میں ہوش و حواس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 38، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازو سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کی، یعنی کوئی کمی نہیں کی، پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی سب جانداروں کو خواہ وہ حشرات الارض ہوں یا پرندے ہوں یا چرندے ہوں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے، اور یہ سب انواع اللہ کے قوانین کے پابند ہیں اور اپنی فطری حدود سے یہ تجاوز نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ ان سب جانداروں کو وحی کے ذریعے سے وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کی نوع کی بقا کے لیے کارآمد ضروری ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے جو ان کے لیے مضر ہیں۔ مثلاً گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری وغیرہ جو ہے وہ حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں، اور اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو اس کا انہیں ضرور نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح شیر پر گھاس کھانا حرام ہے اور گوشت کھانا فرض ہے، اس کا الٹ کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وہی سکھا دیا گیا کہ وہ اس قسم کا گھر تیار کریں، پھر پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائیں اور بہرحال اپنی سردار مکھی کی اطاعت کریں۔ الغرض ہر نوع کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس کی شریعت جداگانہ ہے۔ اب انسان کو جو قوت ارادی و اختیار دی گئی ہے تو اس کے ساتھ ابتلا اور آزمائش بھی انسان کے لیے رکھی گئی ہے، اور انسان کی بہتری اور نجات اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی حصی معجزے کے طلب کیے بغیر اپنے عقل اور ارادے سے کام لے اور دوسری انواع کی طرح اپنے رب کے احکامات الہی کو پہچان کر ان کی پابندی کرے، یعنی اس میں معجزات طلب نہ کرے اور شرطیں نہ لگائے۔ اور پھر اسی آیت میں کہا گیا کہ آیت نمبر 39 میں کہ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، کہ جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ تو جانوروں کا پہلے تو یہاں پر حشر بتایا گیا آیت نمبر 38 میں کہ پھر یہ سب بھی اپنے حضور میں جمع ہوں گے
یعنی جانوروں کا حشر اس آیت سے نیز ایک دوسری آیت سے سورہ تکویر کی پتہ چلتا ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا، اور ان سے کفر و شرک اور ایمان اور اعمال کا محاسبہ تو نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے دوسرے پر زیادتی سے کیا ہوگا اس کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا، کیونکہ اتنی عقل انہیں بھی بخشی گئی ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ظاہر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، اس پر ہدایت کی سب راہیں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گنگا بہرا شخص گہرے اندھیروں میں ہو، اور وہ اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ دیکھ نہ سکتا ہو، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات سن نہ سکتا ہو، اور گنگا ہونے کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا شخص گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے اور آیات الہی میں غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ آج کی آیات میں ہم نے جو ہے وہ اہل مکہ کی ہٹ درمی اور معجزہ طلب کرنے کے بارے میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تسلی دی ہے کہ پہلے انبیاء کو بھی اس طرح جھٹلایا جاتا رہا، اور یہ مشرکین مکہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور انجام کے جو ہے اس کا انتظار کیجئے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے۔ ان آیات سے ہمارے سیکھنے کا یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی دین کے راستے میں مشکلات برداشت کرنی ہوں گی، اور تبھی جا کر ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور ہماری آزمائش نہ ہو۔ بہرحال ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔